سوری، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آواز نہیں کھولی تھی جی۔ آ، آ، تو آج ہم اللہ کے فضل سے 10ویں اور آخری کلاس شروع کر رہے ہیں، اور اس میں آج ہم دو چیزوں پر بات کریں گے۔ ایک بات آئی تھی کہ ذوی الارحام میں تقسیم کیسے ہوگی، اور دوسری یہ کہ اس میں نے کہا تھا یہ جو ہم نے ایل سی ایم نکالا، اس کا ایک ڈائریکٹ میتھڈ بھی ہے، بغیر ایل سی ایم کا جو پروسیس ہوتا ہے میتھمیٹیکل، اس سے ہٹ کر، کیونکہ 6 ہی تو فروز ہیں۔ وہ جو اگر آپ گنیں تو نصف ہے، ربع ہے، سمن ہے، پھر سدس ہے، ثلث ہے، ثلثان ہے، 6 ہی تو قرآن میں آئے۔ ان کا آپس میں کمبینیشن بن کر ڈائریکٹ بھی نکالا جا سکتا ہے ایل سی ایم۔ تو پہلے ہی ذوی الارحام کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس میں کیسے تقسیم ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم اس چیز کو دہرا لیں کہ ذوی الارحام کو کس صورت میں ملتا ہے۔ ایک یعنی میاں بیوی کے علاوہ ذوی الفروز میں سے کوئی نہ ہو، اور آگے عصبہ فی نفسی ہی جو 4 درجے ہیں، بیٹا پوتا باپ دادا سگا بھائی بھتیجا اور چچا چچا زاد بھائی، یہ والی سیریل بالکل نہ ہو تو ذوی الارحام کو ملتا ہے۔ اور میاں بیوی کی صورت میں مطلب ملتا ہے ذوی الفروز میں، اگر میاں یا بیوی ہے اور ان کے بعد ذوی الارحام ہیں، مثلا بیوی اور نواسی، تو پھر بیوی کا حصہ دے کر باقی نواسی کو ملے گا۔ تو یہ اصول ہیں اس کے ملنے کے۔ یہاں اس چیز کو میں نے دہرایا ہے، اس میں کوئی الجھن تو نہیں ہے، یہ جو فتویٰ آپ کے سامنے میں نے دہرایا۔ ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس ایک چارٹ ہے۔ اے، یہ آپ کے پاس جو چارٹ ہے اس کے اندر اے، ذرا نکالیے گا اولو الارحام کا۔ سب نے اگر نکال لیا ہے تو وہ جو آپ کے پاس نوٹس ہیں نا، 7 پیجز والے، اس میں یہ ہے لسٹ اولو الارحام کی۔ اس میں آپ 4 4 کے حوالے سے دیکھ لیں، یہ جو 1 سے 4 تک یہ ایک درجہ ہے، صنف اول ہے۔ پھر 5 سے 8 تک صنف ثانی ہے۔ پھر 9 سے 12 تک صنف ثالث ہے، اور 13 سے 16 تک صنف رابع ہے۔ یہ 4 گروپ میں تقسیم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی اصول یہی ہوتا ہے، صنف لے لیں یا درجہ لے لیں۔ جس طرح آصبہ میں درجے تھے نا، بیٹا پوتا پڑ پوتا یہ پہلا درجہ ہے، باپ دادا پر دادا یہ دوسرا درجہ ہے، اور بھائی بھتیجا یہ تیسرا درجہ ہے۔ تو جب اس میں اصول تھا کہ جب پہلے درجے کے موجود ہوں تو پھر نیچے والوں کا نمبر نہیں آتا، اور پھر پہلے درجے میں 2 افراد ہوں یا 3 تو جو سب سے زیادہ قریب ہوگا اس کو ملے گا۔ یہ اصول تھا نا۔ تو بالکل اس طرح اولو الارحام میں ہے۔ تو اس میں جو پہلے 4 ہیں، یہ ایک درجہ ہے، پہلا 4 تک۔ ایک منٹ۔ تو یہ ہے پہلا درجہ، میت کی بیٹیوں کی اولاد، اور یہ 1 سے 4 تک ایک صنف یا ایک درجہ ہے۔ پھر 5 سے 8 تک دوسرا، 9 سے 12 تیسرا، 13 سے 16 چوتھا۔ تو اس میں وہی اصول ہوگا کہ پہلے درجے میں جو جتنا قریب ہوگا اس کا نمبر ہوگا۔ تو سب سے پہلے میت کی بیٹیوں کی اولاد، تو اس کی جو تفصیل ہے، جیسے میت کی بیٹیوں کی اولاد کیا کہلاتی ہے؟ نواسی، نواسا، ٹھیک ہے۔
تو اب اس کی ترتیب ہم اس کو اس اصول میں دیکھیں کہ اگر کسی مسئلے میں صنف اول کے چند ذوی الارحام جمع ہوں. صنف اول کون سی ہے؟ دیکھیں، میت کی بیٹیوں کی اولاد، میت کی پوتیوں کی اولاد، میت کا نانا، میت کا پر نانا، یہ ہے صنف اول یا درجہ اول. ٹھیک. اب ہے اصول، اگر کسی مسئلے میں صنف اول کے چند ذوی الارحام جمع ہوں تو جو ان میں اقرب الی المیت ہوگا، میت کے سب سے قریب ہوگا، وہی مستحق ہوگا، دیگر محروم. جیسے نواسی کے ساتھ پوتی کا بیٹا موجود ہو، ایک نواسی ہے اور ایک پوتی کا بیٹا ہے، تو اب آپ خود ہی سوچیں کہ زیادہ قریب کون ہے. اور اس میں تو رشتہ عورت کے حوالے سے جاتا ہے نا. تو خیر، تو نواسی کیا ہوئی؟ نواسی زیادہ قریب ہے. جی جی. پوتی کیوں؟ جو ہے، مطلب پوتی کا بھی بیٹا ہے، پوتی خود نہیں ہے نا، پوتی کا بھی آگے سے جی. بیٹا ہے ہاں، اور پوتی بیٹی. تو ذوی الفروز میں شامل ہے جی. اور بیٹی بھی ذوی الفروز میں شامل ہے. اب آپ اس کو بھی اچھی طرح کلیئر ہوتے رہے. ذوی تو الفروز میں بیٹی جس... کا جی جی پہلے حصہ بنے گا، بعد میں پوتی کا بنتا ہے ذوی جی. الفروز میں. تو اسی طرح یہاں ہوگا، سب سے قریب پھر بیٹی ہوتی ہے نا، تو بیٹی کی بیٹی قریب ہوئی اور پوتی تو پوتی کا بیٹا اس سے دور ہوا. تو یہ صنف اول ہوا نا. یہ دیکھیں، صنف اول دیکھیں کہ یہ 4 تک ہوگا. تو اس میں میت کی بیٹیوں کی اولاد اوپر ہوتی ہے، میت کی پوتیوں کی اولاد نیچے ہے. تو جو زیادہ قریب ہے وہی اس کو ملے گا. تو نواسی کے ساتھ پوتی کا بیٹا ہو تو نواسی اقرب ہے، زیادہ قریب ہے، تو اس کو ملے گا، پوتی کے بیٹے کو نہیں ملے گا. تو یہ اصول کلیئر ہو گیا کہ ایک ہی صنف میں لوگ آ جائیں، جیسے بیٹا، پوتا، پڑ پوتا، تو ہم کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ اقرب الی المیت. تو بیٹا، پوتا، پڑ پوتا ایک ہی درجہ ہے، ایک ہی صنف ہے. تو جو زیادہ قریب بیٹا ہے تو بیٹے کو ملے گا، پوتے پڑ پوتے کو نہیں ملے گا. تو یہاں بھی یہی اصول اپلائی ہوگا، یہی منطبق ہوگا. دوسرا، اب ایک سچویشن یہ آ جائے اگر درجے میں بھی برابر ہوں، یعنی دونوں ہی قریب ہوں، تو ان میں جو وارث کی اولاد ہوگی، یعنی ذوی الفروز یا اسبا. وارث میں ذوی الارحام کے علاوہ 2 کون ہیں؟ ہے نا، ذی فرض ہیں، ذوی الفروز ہیں یا اسبا ہیں. تو اگر درجے میں برابر ہوں تو جو وارث کی اولاد ہوگی، یعنی ذوی الفروز میں سے کسی کی یا اسبا میں سے کسی کی، وہی مستحق ہوگا، اور جو ذی رحم کی اولاد ہوگی وہ محروم ہوگا. مثلا پوتی کی بیٹی اور نواسی کا بیٹا، تو پوتی ذوی الفروز ہے یا نہیں؟ جی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک وارثین میں پوتی کی بیٹی موجود ہے اور نواسی کا بیٹا. نواسی ذوی الفروز یا اسبا میں ہے یا نہیں؟ نہیں. نہیں. تو اب اصول کیا بنا؟ اگر درجے میں برابر ہوں، یعنی ایک پوتی کی بیٹی، دیکھیں ایک تو وہ تھا نا، پہلے میں ایک نواسی تھی اور ایک پوتی کا بیٹا تھا، وہ تو درجے میں فرق تھا نا. اب دونوں درجے میں برابر ہے نا، ایک پوتی کی بیٹی جا رہی ہے اور ایک نواسی کا بیٹا. مگر اب اس میں کیا فیصلہ کریں گے کہ جو ذوی الفروز یا اسبا کی اولاد ہوگا اس کو ملے گا، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی. اور جو ذیل الرحم کی اولاد ہو اس کو نہیں ملے گا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی.
تو مثلا پوتی کی بیٹی، تو پوتی ذوی الفروز ہے، اس کی اولاد کو ملے گا، اور نواسی ذی رحم ہے، اس کا بیٹا موجود ہے، اس کو نہیں ملے گا۔ تو پوتی ذی فرض کی بیٹی ذوی الفروز ہے نا، اس کی بیٹی کو ترکہ ملے گا، اور نواسی یعنی ذی رحم کا بیٹا محروم رہے گا۔ اس طرح اگر بھتیجے کی بیٹی ہو، بھتیجے کی بیٹی اور بھتیجی کا بیٹا، آپ خود سوچ کے بتا دیں، بھتیجا جو ہے کس میں شامل ہے؟ اسبا اسب میں؟ ہے، اور بھتیجی نہیں زویل، نہیں اگر زویل بھائی کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر اسبا میں شامل ہو جاتی ہے، ویسے نہیں ہوتی۔ یہ ہاں، اس غلط فہمی اس میں بھی دور کر لیں، یہ جو بھائی کے ساتھ جو ہے یہ بھتیجا شامل ہوتا ہے۔ اسبا میں مرد ہوتے ہیں صرف، صرف مرد ہوتے بیٹا جی پوتا مطلب پڑ لائک پوتا۔ اگر کسی کا جی 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 بھتیجا موجود ہے، جی جی تو جی جیسے اگر اوپر والی ایپیسوڈ نہیں ہے ان کے پاس کوئی، ہاں مطلب اوپر والے اسبا نہیں ہے، بھتیجا اسبا آ رہا ہے اور جی اس کے جی ساتھ اس کی بہنیں موجود ہیں، تو پھر وہ حصے دار نہیں ہوں گی، صرف بھتیجا اسبا بنے گا۔ جی جی بالکل بالکل بالکل۔ اوکے۔ ٹھیک ہے، اسبا جب اکیلا آتا ہے، یعنی بھتیجی تو ذوی الفروز میں نہیں ہے نا، ذوی الفروز کے علاوہ، یعنی ذوی الفروز کوئی نہ ہو اور اسبا اکیلا ہو، تو سارا اس کا ہوتا ہے۔ جیسے بیٹا، کلیئر ہے؟ تو بھتیجا جو ہے اسبا ہے، تو بھتیجے کی بیٹی ہے اور بھتیجی کا بیٹا ہے، تو بھتیجی ذی رحم ہے، یہ اسبا میں بھی نہیں ہے، ذوی الفروز میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ دوسرا رول کلیئر ہو گیا۔ پہلے میں تھا کہ جب جو اقرب الی المیت ہو، ایک ہی درجے میں، جیسے بیٹا پوتے کا فرق ہے، اس طرح ایک تو جو قریب زیادہ ہوگا تو اس کو جیسے نواسی تھی اور پوتی کا ذرا بیٹا۔ اس کو ذرا دوبارہ دوہرا دیجیے گا۔ جی دیکھیں، ذوی الارحام میں کیا ہوگا، جب کیا کہتے ہیں، صنف اول جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم نے کہا تھا کہ اس چارٹ میں آپ پوائنٹ آؤٹ کر لیں کہ صنف اول ہے یا درجہ اول 1 سے 4 تک ہے، درجہ ثانی 5 سے 8 تک ہے، درجہ ثالث یا صنف ثالث 9 سے 12 تک ہے، اور درجہ رابع یا صنف رابع 13 سے 16 تک ہے۔ تو ان میں جو ہے رول بن رہا ہے کہ جب صنف اول یا پہلے درجے میں افراد زیادہ ہوں، یعنی تو اس میں سب سے پہلے یہ رول چلے گا کہ جو زیادہ میت کے قریب ہے اس کو ملے گا۔ مثلا نواسا اور پوتی کا بیٹا، تو میت کے زیادہ قریب کون بنتا ہے؟ نواسی یا پوتی کا بیٹا، تو زیادہ قریب بن رہا ہے اسی صنف میں نا، بیٹی کی اولاد نواسا اس میں سے، اور پوتی کی اولاد یہ دوسرے نمبر پر جا رہا ہے، تو جو پہلے نمبر پہ زیادہ قریب ہے اسے ملے گا۔ اور اگر درجے میں بھی برابر ہوں، یعنی ایک کیا بتایا تھا آپ کو کہ ایک کیا ہو، بھتیجے کی، جیسے لے لیں پوتی کی بیٹی اور نواسی کا بیٹا، تو جب درجے میں برابر ہوں تو پھر کیا کریں گے کہ جو ذوی الفروز یا اسبا کی اولاد ہوگا اس کو ملے گا، اور جو ذی رحم کی اولاد ہوگا یا اولو الارحام کی اولاد، ذی رحم کہہ لیں یا اولو الارحام، ان کی اولاد ہوگا اس کو نہیں ملے گا۔ تو مثلا پوتی کی بیٹی نواسی کا بیٹا، تو پوتی جو ہے ذوی الفروز میں ہے تو اس کی اولاد کو ملے گا، اور نواسی جو ہے ذوی الفروز اور اسبا دونوں میں نہیں ہے تو نواسی کے بیٹے کو نہیں ملے گا۔ اور اسی طرح بھتیجے کی بیٹی ہو اور بھتیجی کا بیٹا ہو، تو بھتیجا جو ہے اسبا ہے، تو ذوی الفروز یا اسبا کی اولاد کو ملتا ہے، تو بھتیجے کی بیٹی کو ملے گا، اور بھتیجی جو ہے وہ اولو الارحام یا ذی رحم ہے، اس کے بیٹے کو نہیں ملے گا۔
یہ اس کے اصل، اور اگر آپ ذہن چلائیں تو آپ اصل پہ چلے جائیں. جیسے بھتیجے کو ملے گا، بھتیجے اور بھتیجی اگر ڈائریکٹ آ جائیں تو بھتیجا اسبا ہے، اسبا کو ملتا ہے، بھتیجی کو نہیں ملتا. تو اب اسی پر ان کی اولاد لے آئیں، تو یوں بھی چل سکتے کہ جس کو ملتا ہے اس کی اولاد کو ملے گا، جس کو نہیں ملتا اس کی اولاد کو نہیں ملے گا. تو یہ دوسرا رول ہو گیا. اگر درجے میں برابر ہوں تو کیا کریں گے؟ جو ذوی الفروز یا اسبا کی اولاد ہو اس کو ملے گا، اور جو ذی رحم یا اولو الارحام کی اولاد ہو اس کو نہیں ملے گا. اچھا سر، میرا ایک سوال ہے یہاں پر، کلیئر کر دیجیے گا کہ جی جب ہم ازبا میں تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو مجھے صرف یہ پتا کرنا تھا کہ بہنیں ازبا تب بنتی ہیں اگر وہ بہنیں ذوی الفروز میں شامل ہوں، تو وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ازبا بن جائیں گی، اور اگر وہ بہنیں مطلب بھائی ازبا میں موجود ہو لیکن بہن کا حصہ ذوی الفروز میں موجود نہیں ہے تو وہ ازبا نہیں بنی ٹھیک ہے. بھائی کے ہاں، ساتھ. اسبا بالغیر بنتی ہیں، وہ اس لیے لفظ بڑا اہم ہے. اسبا بالغیر بنتی ہیں. کون سی بہن، کون سی لڑکیاں، عورتیں جن کا حصہ مقرر ہے ذوی الفروز میں، جن کا حصہ مقرر ہے، بیٹی، پوتی، سگی بہن، باپ شریک بہن، ان کے حصے ہیں نا. تو جب ان کے ساتھ بھائی آ جائے ان کا، تو یہ اسبا بالغیر بن جاتی. ڈائریکٹ اسبا نہیں ہے نا یہ. آپ کو اس میں الجھن ہے نا وہ بتائیں، کیونکہ مجھے جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ بھتیجی جو ہے وہ اگر بھتیجا ازبا بن رہا ہے تو بھتیجی ازبا نہیں بنے گی اس کے ساتھ ہاں نا. نہیں بنتی. تو ہاں میں صرف اس لیے میں اپنی کنفیوژن دور کر رہی ہوں کہ اب جیسے ہی آپ نے کہا نواسی کا بیٹا، فرض ہوں کریں کہ مطلب وہ نواسی خود ہوتی تو ہوں اس وقت لازمی کے نواسے کو اس کے ساتھ وہ بنتی یا صرف نواسی کو مل جاتا؟ نہیں، یہ یاد نہیں، اس کو تو رکھیں. نواسے کو ملتا ہے کیونکہ بیٹی کی اولاد ہے دونوں، تو اس میں بھی ہوں وہی ہوگا کہ سنگل اور نہیں ڈبل کا ہوگا. ہاں، نواسا نواسی کھٹے ہوئے، وہ تو تیسری شکل آ رہی ہے نا ابھی لیکن اگر آخر میں. بھتیجا ازبا بن رہا ہے تو ہاں آپ نے کہا یہ، بھتیجیوں کو نہیں ملے گا. ہاں نہیں، اسبا میں جو میں نے کہا وہ صرف چار لیڈیز ہیں جن کے ذوی الفروز والی وہ اپنے بھائی کے ساتھ اسبا بنتی ہیں، صرف وہ. جی جی، بس میں نے یہ یہی کوئی کلیئر کرنا تھا یہ کہ جو کوئی ذوی رول نہیں الفروز ہے. والی، ہاں ہاں ذوی یہ، الفروز والی ہیں وہ بھائیوں کے جی ساتھ جی، ازبا بنیں گی، بس باقی بس نہیں بس، بنیں گی. باقی ٹھیک ٹھیک ٹھیک، نہیں، بس بس یہی یہ. پوچھنا تھا سر، جزاک اللہ. اچھا، تو یہ ہو، تو اب برابر والے میں بھی ہو گیا. اب تیسری شکل کیا پیدا ہوگی؟ اگر درجہ اور حیثیت میں بھی برابر ہو، یعنی درجے میں برابر تھے تو حیثیت سے فرق کر لیا کہ جو ذوی الفروز یا اور اسبا کی اولاد ہے اس کو ملے گا، اور جو ذی رحم یا اولو الارحام کی اولاد ہے اس کو نہیں ملے گا. مگر اگر سچویشن یہ ہو کہ درجے اور حیثیت میں بھی برابر ہوں، یعنی سب وارث کی اولاد ہوں، یعنی اسبا اور ذوی الفروز کی سارے، یا سب ذی رحم کی اولاد اولو الارحام، تو ان میں جو مذکر کی اولاد ہوگا، اب آپ اس کا تیسرے میں جو مذکر کی اولاد ہوگا اس کو دگنا حصہ ملے گا، چاہے وہ خود مذکر ہو یا لڑکا ہو یا لڑکی. جو مذکر یعنی مذکر کی اولاد ہوگا اس کو دگنا حصہ ملے گا، اور جو مونس کی اولاد ہوگا وہ ایک حصہ پائے گا، چاہے بذات خود مذکر ہو یا مونس. مثلا اب مثال سے سمجھ لیں، نواسے کی بیٹی اور نواسی کا بیٹا. نواسا اور نواسی کس کی اولاد ہے؟ یعنی سوری، نواسا اور نواسی دونوں اسبا میں بیٹی ہیں، ذوی الفروز نہیں، میں ہیں، یا ذوی الارحام ہے. ذوی الارحام میں. اولو الارحام ہے. الارحام کہہ لیں، ذوی الارحام کہہ لیں، اس میں ڈسٹرب نہ ہو. دونوں حیثیت درجے میں بھی برابر ہیں اور حیثیت میں بھی. اچھا، تو یہ لوگ، اچھا نواسے اور نواسی دونوں ذوی الارحام یا اولو الارحام میں ہیں. مگر دیکھیں اس میں پھر کیا ہوگا، جو لڑکے کی اولاد ہوگی اس کو ڈبل ملے گا،
مذکر، اور جو مونس کی اولاد ہوگی اس کو سنگل ملے گا۔ تو اب نواسے کی بیٹی تو کس کی اولاد ہے؟ مذکر کی، اور نواسی کا بیٹا مونس کی اولاد ہے۔ تو ترکے کے 3 حصے ہوں گے، تو نواسی کی بیٹی کو 2 حصے ملیں گے اور نواسی کے بیٹے کا 1 حصہ ہوگا۔ تو تیسرا اصول کیا ہوا؟ اگر درجے اور حیثیت میں برابر ہوں، یعنی سب ذوی الفروض کی اولاد ہوں یا سب ذوی الارحام کی اولاد ہوں، تو پھر اصول یہ ہوگا جو ان میں سے مذکر کی اولاد ہوگا اس کو دگنا حصہ ملے گا، جو مونس کی اولاد ہوگا اس کو ایک حصہ ملے گا۔ مثلا نواسے کی بیٹی اور نواسی کا بیٹا تو دونوں درجے میں بھی برابر ہیں، حیثیت میں بھی برابر ہیں، دونوں ذوی الارحام ہیں۔ تو اب کیا ہوگا؟ نواسے کی بیٹی تو مذکر کی اولاد ہے تو اس کو دگنا ملے گا، اور نواسی کا بیٹا مونس کی اولاد ہے، اس کو 1 حصہ ملے گا۔ اور آخری صورت یہ رہ گئی کہ اگر مذکر یا مونس کی اولاد ہونے میں بھی برابر ہوں، یعنی دونوں ہی مذکر کی اولاد ہوں یا دونوں ہی مونس، تو پھر وہ اصول آئے گا کہ للذکر مثل حظ الانثیین۔ مثلا نواسا نواسی اکٹھے آ گئے، ٹھیک ہے، نواسا اور نواسی یہ کس کی اولاد کہلائیں گے؟ مذکر کی یا مونس کی؟ مونس کی۔ دونوں نواسا نواسی بیٹی کے بیٹا بیٹی ہوئے نا، تو مونس کی اولاد ہو گئے، ان میں فرق نہیں ہے نا مذکر مونس کا، یعنی دونوں ہی مونس کی اولاد ہیں۔ تو پھر اس صورت میں لڑکے کو دگنا اور لڑکی وہ للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ تو یہ پیٹرن چلے گا اولو الارحام میں۔ سر یہ والی فائل بھی پلیز سینڈ کر دیجیے گا گروپ میں۔ اچھا یہ والی جی یہ جو بھی آپ نے پڑھایا ہے نا، کیونکہ یہ ہمارے پاس اس کی یہ تو چارٹ تو موجود ہے ہمارے پاس، لیکن اچھا یہ والی جو ڈیٹیل بتائی، ٹھیک ٹھیک۔ ڈیٹیل جو آپ نے بتائی ہے نا ان کی۔ تو اب میں نے اس کو اس لیے آخر میں رکھا، آپ اس کو اور بھی پڑھ لیجئے گا، اور آپ باقی کتابوں میں پڑھیں گے، اور بھی طریقے ہیں بیان کرنے کے۔ میں نے اس کو ذرا شارٹ کیا ہے، ایسی پر آپ اپلائی کریں گی تو آگے بھی سمجھ میں آئے گا۔ پہلے تو یہی ہوں کہ اولاد اور یہ نہ ہو، پھر نانا کا نمبر آتا ہے، پھر نانا بھی نہ ہو تو پھر پر نانا کا نمبر آتا ہے، پھر یہ سب نہ ہو تو میت کی دادا کی والدہ، یہ اگر پاسبل ہو پھر بہن کی اولاد اس کے بعد آتی ہے، پھر میت کی بھتیجیاں اس کے بعد آتی ہیں، پھر میت کی بھتیجیوں کی اولاد، مگر اصول اس میں یہی چلیں گے، چاروں اصول کہ اگر ایک ہی صنف کے ہیں تو زیادہ قریب جو ہو اس کو ملے گا۔ آخری دفعہ دہرا لیتے ہیں، اگر درجے میں برابر ہوں تو جو اسبا کی اولاد ہوگی ذوی الفروض یا اسبا کی اولاد ہوگی اس کو ملے گا، جو ذوی الرحم کی اولاد ہوگی اس کو نہیں ملے گا۔ اور اگر درجہ اور حیثیت میں بھی برابر ہوں تو جو مذکر کی اولاد ہوگی اس کو دگنا ملے گا، چاہے وہ خود مونس مذکر ہو، لڑکا لڑکی ہو، اور جو مونس کی اولاد ہوگی اس کو 1 حصہ ملے گا۔ اور اگر مذکر مونس میں بھی برابر ہوں، یعنی مذکر ہی کی دونوں اولاد ہوں یا مونس ہی کی دونوں اولاد ہوں، تو اس صورت میں پھر لڑکے کو لڑکی کا دگنا۔ تو یہ اپلائی ہوگا پھر باقی سب جگہوں پر، مگر ترتیب یہی رہے گی کہ جس کا نمبر شروع میں ہے پہلے اسی کو دیکھیں۔
تو اس کا مطلب ہے میت کے دادا کا نمبر کب آئے گا؟ جب یہ اوپر والے نہ ہوں، دادا کی والدہ سے۔ پھر میت کی بہن کی اولاد جو ہے، بھانجیاں وغیرہ جب ہوں گی جب یہ اوپر والے نہ ہوں۔ تو یہ میں نے اس کا کیا، اور یہ پھر آج کل تو نیٹ بھی ہے، بکس بھی ہیں، اور آپ کو میں نے ایک کتاب بتا دی تھی، نیٹ کے ذریعے آپ اتار لیں، سب سے تفصیلی جو کتاب ہے، جس کی اردو نسبتاً سب سے آسان ہے، نسبتاً، اور وہ آپ کو بتا دی تھی، مجموعہ قوانین اسلامی، جلد 5، جسٹس تنزیل الرحمان۔ اب ہم اولو الارحام کا چیپٹر ختم کر کے ایک اور چیز پر آنا تھا، وہ ہے کیا کہتے ہیں، آپ کا یہ جو حصے تھے، اس پہ میں نے کہا ایک ڈائریکٹ میتھڈ بھی بنتا ہے۔ دیکھیں، اس کا ایک سمپل سا وے ہے، آ- آپ اس کو، میں ابھی جو میتھڈ سکھا رہا ہوں، یہ جو میتھ میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں نا دو سے، اس سے ہٹ کر ڈائریکٹ میتھڈ کیا ہوگا ایل سی ایم یا اصل مسئلہ نکالنے کا۔ دیکھیں، اس میں تو پہلے کہ درجے بنا لیں، دو دو گروپ بنتے ہیں۔ پہلا گروپ بنتا ہے جو آپس میں لنک رکھتا ہے۔ قرآن میں یہ 6 لفظ آئے۔ پہلی بات یہ نصف، جو سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں یہ آئے، نصف، ربع، سمن، ثلثان، ثلث، سدس۔ اب اس میں دیکھیں، نصف کا ڈبل، اب تو فریکشن کے اندر جتنا نمبر بڑھے گا اتنا کم ہوتا ہے نا، تو نصف کا آدھا کیا ہوتا ہے؟ ربع، 4، اور ربع کا آدھا ہوتا ہے سمن۔ تو پہلا گروپ یہ بنتا ہے، طائفہ اول کہہ لیں، نصف، ربع، سمن۔ اور دوسرا گروپ آپس میں تعلق رکھتا ہے، وہ بنتا ہے ثلث، ثلثان، سدس۔ یعنی سدس کا آدھا ثلث ہے، سدس کا ڈبل ثلث ہے، ثلث کا ڈبل ثلثان، یا ثلثان کا نصف ثلث ہے، ثلث کا نصف سدس ہے۔ تو ایک گروپ یہ بنتا ہے۔ اب اس میں اصول یہ ہوگا کہ اگر کوئی سنگل آ جائے، یعنی اگر صرف جیسے ہو صرف بیوی، تو بیوی کا شرعی حصہ کیا نکلے گا؟ 1/8۔ صرف اگر بیوی اولاد ہے، نہیں ہے اولاد نہیں ہے تو تو 1/4۔ 4۔ اب صرف 1/4 لکھا ہو اور کوئی نہیں ہو، تو آپ اصل مسئلہ کیا بنائیں گے؟ چلیں، بیوی ہے اور بیٹا ہے، سوری، بیوی ہے اور بیٹا ہے، ہم ایک پورا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ تو بیوی اور بیٹا ہے، تو بیوی شرعی حصہ ہم نکالیں گے نا، تو بیوی کا تو اچھا سوری، اس صورت میں بیوی کا کیا نکلے گا؟ ایک اولاد بٹا ہے، آٹھ 8، اور بیٹا کیا ہوگا؟ اسپا اسبا۔ تو اب اصل مسئلہ کیا بنائیں گے؟ جو 8۔ 8 ہی ہو جائے گا۔ کلیئر ہے نا یہ؟ تو اس طرح اگر 1/2 ہے تو 2، 1/4 ہے تو 4، 1/8 ہے تو 8، 2/3 ہے تو 3، 1/3 ہے تو 3، 1/6 ہو تو 6۔ تو سنگل کے تو یہ اصول ہو گیا، جو نیچے عدد ہوگا فریکشن کا وہی کیا بنے گا؟ اصل مسئلہ یا ایل سی ایم، یہ ڈائریکٹ۔ اب دوسری شکل کیا رہ جاتی ہے کہ ایک گروپ کے کئی آ جائیں، 3 ہی تو ہیں۔ جب کسی ایک طائفہ کا آپس میں مکسنگ ہو جائے، ایک ہی گروپ کا، گروپ کیا ہو گئے؟ ایک گروپ ہے نصف، ربع، سمن، 1/2، 1/4، 1/8، یہ ایک گروپ ہے۔ اور دوسرا گروپ کیا ہے؟ 1/6، 1/3 اور 2/3، یعنی ثلث، سدس، ثلث، ثلثان۔ اب ان میں سے اگر ایک ہی گروپ کے 2 یا 3 ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ تو جو سب سے چھوٹا ہوگا وہی اصل مسئلہ بنے گا فریکشن کے لحاظ سے۔ مثلا نصف اور ربع اکٹھے آ جائے، 1/2 اور 1/4، تو اس سب میں سے بڑا اس میں بنے گا نا اصل مسئلہ۔ اچھا، میتھ کی زبان کہوں یا وہ
اچھا اچھا، اوکے اوکے اوکے، اس کی 1/2 والی کو کہہ رہا ہوں، ٹھیک. تو 1/2 اور 1/4 آ گیا، یہ ایک ہی گروپ کے نا. 1/2 اور 1/4، 1/8 ایک گروپ ہے. 1/6، 1/3، 2/3 ایک دوسرا گروپ ہے. اگر ایک ہی گروپ کے دو آ جائیں، جیسے 1/2 اور 1/4، تو مسئلہ کس سے ہوگا؟ اصل مسئلہ ڈائریکٹ 4 سے ہوگا، روپ سے. 4 سے ہوگا. تو یہ اصول ہو جائے گا، نصف اور روپ جمع ہو تو کس سے ہوگا؟ روپ سے. جو اور نصف اور سمن جمع ہو جائے تو، یعنی ایک سمن سے بٹا ہوگا. سمن سے ہوگا. بس یہ اصول ہوگا. اب اس میں آپ ڈائریکٹ نکال سکتے ہیں. نصف اور روب آ جائیں تو روب، اور نصف اور سمن آ جائیں تو 8واں سمن. پھر اگر دوسرے گروپ میں سلوسان اور سلوس آ جائیں تو 3 ہی ہوگا. 2/3، 2/3، اس کا اصل مسئلہ کیا نکلے گا؟ ڈائریکٹ 3. اور سلوسان، سلوس اور سدس آ جائیں تو سب سے چھوٹا جو ہے تو 1/6، 6. 6 سے اصل مسئلہ ہوگا. اور سلوس اور سدس آ جائیں تو بھی 6 سے ہوگا. تو اب آپ یوں لے لیں کہ ایک ہی گروپ کے جب 2 3 آ جائیں تو سب سے چھوٹا عدد ہوگا، عدد سے مطلب فریکشن کے لحاظ سے. اور اگر آپ اس کو ہم اپنے انداز سے لیں تو جو سب سے بڑا عدد لگ رہا ہے، یعنی 1/2، 1/4 میں 4 بڑا ہے تو 4 لے لیں. 1/2، 1/8 میں 8 بڑا لگ رہا ہے تو 8 سے اصل مسئلہ ہے. اس طرح 2/3، 1/3 دونوں میں 3 ہی نیچے ہے تو 3 ہوگا. اور 1/6 اور 1/3 آ جائے تو پھر 6 بڑا ہے. اور 1/3، 1/6 اس میں بھی 6 بڑا ہے. یا اس انداز سے لے لیں. اب تیسری شکل کیا رہ جاتی ہے کہ دونوں گروپ کا کمبینیشن ہو جائے. تو اس کا ایک سمپل اصول یہ ہے کہ نصف جو ہے، چاہے ایک ہو یا سارے ہوں، 1/2 کس کے ساتھ آ جائے؟ دوسرے گروپ کے ساتھ، ایک یا سب، تو اصل مسئلہ 6 ہوگا. کلیئر ہے؟ نصف، دوسرا گروپ کون سا ہے؟ 1/6، 1/3، 2/3 یہ دوسرا گروپ ہے. نصف جو ہے 1/2، 1/3، 1/6 یا 2/3 سب کے ساتھ آ جائے یا کسی ایک کے ساتھ آ جائے تو اصل مسئلہ ڈائریکٹ کیا نکلے گا؟ 6. 6. اور اگر 1/4 دوسرے گروپ کے ایک یا سب کے ساتھ آ جائے، 1/4، 1/3، 2/3، 1/6 تینوں کے ساتھ یا کسی ایک کے ساتھ آ جائے تو اصل مسئلہ کیا ہوگا؟ 12. یعنی روب آ جائے 1/4 اور 1/3 آ جائے تو آپ ڈائریکٹ اصل مسئلہ کیا نکلے گا؟ لا. 12. 1/4 اور 2/3 آ جائے، اصل مسئلہ کیا نکلے گا؟ 12. 12. 1/4 اور 1/6 آ جائے تو اصل مسئلہ کیا نکلے گا؟ 12. 6 ایک اور بٹا 12. چار ایک اصول یہ ہے کہ پہلے گروپ کا 1/4 دوسرے گروپ کے سب کے ساتھ یا ایک کے ساتھ آئے تو اصل مسئلہ 12 ہوگا. 1/4 دوسرا گروپ کون سا؟ 1/3، 1/6، 2/3 یہ دوسرا گروپ ہے. ان کے ساتھ 1/4 آ جائے، ایک کے ساتھ یا سب کے ساتھ، تو اصل مسئلہ کیا نکلے گا؟ ڈائریکٹ 12. اور تیسری شکل رہ گئی کہ 1/8، 1/8 یہ دوسرے گروپ کے ساتھ آ جائے، ایک یا تینوں کے ساتھ، تو اصل مسئلہ کیا نکلے گا؟ ڈائریکٹ 24. 24.
تو یہ وہ ڈائریکٹ میتھڈ ہے. لیکن اس میں مطلب ایک گروپ کا ایک ہو اور باقی دوسرے گروپ کا ایک ہو، چاہے کتنے بھی ہوں، جی جی، تو رزلٹ دوسرے بھی آئے گا. ہاں، 1/2 کے ساتھ اگلے گروپ کے تینوں آ جائیں یا ایک آ جائے تو اصل مسئلہ کس سے نکلے گا؟ 6 سے. 6 سے. 1/4 کے ساتھ دوسرے گروپ کا ایک آ جائے یا تینوں آ جائیں، اصل مسئلہ کیا نکلے گا؟ 12. 1/8 آ جائے اور اس کے ساتھ دوسرے گروپ کے آ جائیں ایک ایک یا تینوں جیسا، میں سے کوئی بھی آ جائے تو بھی 24 رہے گا. 24 رہے گا. اور جب 1/8 جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے 7 1/4 1/2 بھی آ جائیں تو بھی 24 رہے گا. مطلب اگر کسی بھی اوکے، جتنا میں سمجھوں نصف کے ساتھ تو ظاہر نصف چھوٹا ہی ہے، تو وہ اس کے ساتھ تو اس سیکنڈ گروپ کے تینوں آ جائیں تو 6 رہے گا. ہوں. ربع میں اگر جو ہم کریں 1/4 اگر کسی بھی گروپ میں آ گیا ہے اور اس کے ساتھ چاہے 1/2 آ بھی جائے تب بھی 12 رہے گا. جی 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 جی، اور بالکل اگر بالکل. 1/8 کے ساتھ ہوں. دونوں گروپ کے سب بھی آ جائیں تو بھی مسئلہ 24 رہے گا. جی جی جی، بالکل یہ ہے. اوکے، ٹھیک. یہ بہت ڈائریکٹ ہے، آپ وہ ایل سی ایم نکالیں گے تو بھی یہی جواب نکلیں گے، اور آپ ڈائریکٹ کر لیں. یہ ڈائریکٹ والا تھا. اگر اس طرح پک ہو گیا جس طرح آپ سمجھی ہیں تو بس یہی سمجھانا تھا. تو یہ ہے وہ ڈائریکٹ میتھڈ. اکیلے ہوں گے تو جو نیچے عدد ہوگا وہ اصل مسئلہ بنے گا. ایک ہی گروپ کے ہوں گے تو جو میں اب سمپل میتھ سے ہٹ کر جو سب سے بڑا عدد ہوگا وہ اصل مسئلہ بنے گا. یعنی 1/2 اور 1/8 ہوں تو بڑا کون سا لگ رہا ہے؟ 8. 8. تو 8 سے اصل مسئلہ ہے. اور 1/3 اور 1/6 ہوں تو 6 ایک 6 سے سے ہوگا. ہوگا. اور اب کراس ہو جائے تو بس یہ ہے 1/2 دوسرے گروپ کے ساتھ آ جائے سب کے یا اکیلے تو 6. 1/4 دوسرے گروپ کے ساتھ آ جائے 12. 1/8 دوسرے گروپ کے سب کے یا ایک کے ساتھ آ جائے تو 24. یہ ڈائریکٹ میتھڈ ہے. تو یہ اصول یہ قواعد اصول کہلاتے ہیں. تو یہ ہے وہ بغیر ایل سی ایم کے نکالے ڈائریکٹ میتھڈ، کیونکہ 6 ہی تو ہیں قرآن میں جو ذکر ہوئے ہیں، 6 ہی تو حصوں کا ذکر ہوا ہے، 6 اصول. تو یہ میرے 2 ٹارگٹ تھے. اب اس حوالے سے پہلے کوئی سوال اگر کچھ پک نہیں ہوا ہے تو اس کو دیکھ لیں، پھر اس کے علاوہ اگر ہو تو اب باقی سارا ڈپینڈ کرتا ہے پریکٹس پر. اور کیا کہتے ہیں، آپ کو ابھی ایک ٹیسٹ پیپر فائنل پیپر بھی دوں گا، اور میں اس کے لیے طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا نا پیپر کا کیا طریقہ رہے گا. آپ نے اپنے نوٹس اور تمام چیزوں سے مطلب نوٹس جو بنائیں، دیکھیں گائیڈ اور کسی چیز میں نہیں جائیں، جو آپ نے نوٹس بنائے جو سمجھا ہے اکیلے اس کو دیکھ کر اس کی مدد سے خود حل کریں. بس یہ کسی کی مدد نہ لیں. تو ظاہر ہے اس وجہ آپ سمجھ رہے ہیں، آپ ہی کو اعتماد آئے گا نا. مدد لیں گے تو اعتماد نہیں آئے گا. پھر وہ چیک ہو کر آپ کو چیز کلیئر ہو جائے گی. اور میں چاہ رہا ہوں وہ 100 نمبر کا پیپر ہوگا اور 3 دن میں دوں گا آپ کو. کافی ہے نا؟ جی جی سر، انشاءاللہ بہت کافی ہے. 3 حصے ہوں گے اس کے. آپ کا اس میں پورا میں نے کور کرنے کی کوشش کی ہے تمام چیزوں کو. تو اس میں جزوی سوال بھی، جس میں کس کو کیا ملتا ہے، کس شرط پہ کیا ملتا ہے، ایک ایک اس طرح ہیں. اور پھر وہ آپ کے یہ جو شرعی حصے، اور پھر اس میں ترکہ رکھ کر اور عادلہ، رد اور اول تینوں شکلیں، وہ فارمولے کی اپلیکیشن تو اس حوالے سے بنایا ہے. تو اب ہمارے پاس جو 15 منٹ ہیں اس میں آپ پہلے ان 2 چیزوں کے حوالے سے کسی کو ہو الجھن، یہ جو اولو الارحام نے 4 اصول بتائے تھے، اور یہ جو قواعد اصول، یہ جو ڈائریکٹ میتھڈ ہے، اس حوالے سے کوئی چیز.
سر یہ قاعدہ نمبر 3 جو ہے تیسرا، یہ سر آپ پھر سمجھا دیں، صحیح سمجھ نہیں آئی اس کی. قاعدہ نمبر 3. یہ تیسرا جو ہے ڈائریکٹ میتھڈ. جی، اس میں یہ ہے کہ دو گروپ پہلے آپ نے سمجھ لیے نا. پہلا گروپ ہے جی نصف روپ سمن، جی یہ سب آپس میں لنک جی، رکھتے ہیں. اس کی سمجھ اور آ گئی، یہ اور پہلے ہو دوسرا گیا. گروپ ہے. اب اصول یہ ہے کہ پہلے گروپ کا نصف دوسرے گروپ کے ساتھ آ جائے. یعنی ایک مسئلے میں اس طرح شرح سے نکلے ہو 1/2، 1/3، 1/6. تو جب جی نصف دوسرے گروپ کے ساتھ آ گیا، چاہے ایک یا سب، جی، تو اصل مسئلہ ڈائریکٹ 6 ہوگا. صحیح. اس طرح 1/4 دوسرے گروپ کے ساتھ ایک یا سب کے ساتھ آ گیا، 1/4، 1/3، 1/6، 2/3. تو مسئلہ، اچھا، اصل مسئلہ ہو جائے گا 12 12. ڈائریکٹ. صحیح. اس طرح 1/8 دوسرے گروپ کے ساتھ آ گیا، 1/3 یا 1/6 یا 2/3 یا سب. یعنی اگر ایک جگہ لکھا ہو 1/3 اور 1/8، تو 1/8 دوسرے گروپ کے ساتھ آ گیا تو 24. صحیح. یہ 1/8، 1/3، 2/3، 1/6، یہ سب اکٹھے آ گئے. تو آپ کو نظر آ گیا نا کہ 1/8 پہلے گروپ کا دوسرے گروپ کے ساتھ آیا ہے تو 24. صحیح. بس یہ ہے. صحیح. تو یہ آپ جب سولو کریں گے آپ کو اس کی آسانی سمجھ میں آئے گی. دونوں سے پہلے ایل سی ایم نکال لیں، پھر اس طریقے سے نکال لیں. یہ اس طریقے سے پہلے نکالیں پھر ایل سی ایم نکال لیں، آپ ری چیک کر لیں، پھر آپ ایزی ہو جائیں گے. جی. جی. اب آپ اگر اس حوالے سے سوال نہیں ہے یا آپ بعد میں پڑھ کر کریں گے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اب صرف یہ کر لیں کہ تو اس کے حوالے سے جو ابھی تک ہم نے کورس کیا ہے، اس کے حوالے سے کوئی اور سوال ہو تو کر سکتے ہیں. سر ایک سوال ہے جی جیسے کہ اگر کمپنی وغیرہ الاؤنسز وغیرہ جو دیتی ہے اور اس میں جی کسی ایک فرد کا نام پاتی ہے کہ جی اگر جی آپ کو کچھ ہو جائے یہ پیسہ کس کو ملے، تو بعض کوئی بیوی کا نام لکھواتا ہے یا بعض کوئی والد کا یا بھائی کا، تو جی اس جی. صورت میں وہ جو معلومات ہے اس کو دیا جائے گا یہ اچھا سوری، سوال تو سمجھ میں آ گیا مگر آواز بڑی کٹ رہی ہے. خیر، ایک اصول سمجھ لیں، ابھی اختلافی ہے مگر فتویٰ اس پر ہے کہ جو پینشن ہوتی ہے، پینشن جی جو رقم حصوں میں ملے گی، پینشن تو یہ تو ملے گی. یہ اس پر جو حنفی مسلک کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ جس کے نام ہے اسی کی ہوگی، یہ ترکے میں شامل نہیں ہوگی. اس صحیح. کے علاوہ جو گورنمنٹ سے اکٹھا فنڈ ملتا ہے، جی گریویٹیز سر. یا جو بھی اکٹھا ملتا ہے وہ ترکے میں شامل ہوگا. صحیح. اور اس میں جس کا نام بعض اوقات کہتے ہیں کہ آپ کے اگر کچھ ہو جائے تو آپ کی بیوی کو یا پھر آپ کے بھائی کو جس نے آپ کا نام لکھا ہے ہاں، اس کو دیا جائے گا. نیکسٹ ٹو کن میں نے بولا نا، پینشن کے علاوہ اکٹھا جو بھی ملے اچھا وہ صحیح. قانونی طور پر وہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ قانونی اس پہ بنا ہوا، مگر وہ ان کی ہی ملکیت میں مانا جائے گا. مگر پینشن کا طریقہ الگ ہے نا، صحیح. اس میں تو پھر وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے، پھر وہ قسطوں میں ملتا ہے. تو وہ تو اس لیے اختلافی تو ہے مگر فتویٰ یہی ہے کہ پینشن شامل نہیں ہے، اس کے علاوہ شامل ہے جو بھی فنڈ ملتا ہے. صحیح. کوئی انعام ملے، گریویٹی ملے، جو بھی ملے. اچھا میرا سر ایک سوال ہے کہ اب اولو الارحام میں جو یہ ہے میت کی بہن کی اولاد، جی تو جی، یہ سگی بہن ہے یا اس میں اخیافی یا باپ شریک بہن دونوں شامل ہیں؟ یہ سب شامل ہے. اس میں سب شامل ہیں. ٹھیک. جی جی.
جی السلام علیکم سر، میں نے بھی ایک سوال ہاں پوچھا جی جی کہ اس میں لکھا ہے کہ سگی بہن اور پھر باپ شریک بہن، تو جی ہمارے یہاں جو ایک باپ کی اولاد ہوتی ہے تو وہ مطلب سگی کہلاتے ہیں نا، وہ اینی کہلاتے ہیں، تو اس میں ماں باپ ایک ہوں، ہاں، سگی اور عینی. تین گریجویشن مطلب تین حصوں میں انہوں نے کیا ہے کہ جیسے باپ شریک، جی تو جی. ماں شریک تو ہر سمجھ میں آتا ہے، لیکن باپ کی تو ایک ہی اولاد ہوتی ہے چاہے وہ دو بیویوں سے ہو. اچھا اچھا، ارے باپ کی اولاد نہیں کہہ رہے، یہ آپس میں بہن بھائی کی بات ہو رہی ہے. یعنی باپ شریک ایک آدمی ہے، اس کے بہن بھائی، اچھا تو سگے بہن بھائی ہو سکتے ہیں نا، جی اور باپ شریک بھائی بھی ہو سکتا ہے اور ماں شریک بھی ہو سکتا ہے. باپ جی کے اینگل سے نہیں، اور اس طرح باپ کی تو اولاد ہے. اس لیے وہاں جو میاں بیوی میں یہ بات سمجھ میں آئے گی جو آپ کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے. کہ اگر شوہر کا انتقال ہو اور اس کی اولاد پہلی بیوی سے ہو اور اس بیوی سے نہیں ہو، تو یہ جو ہے نا کہ بیوی کے ساتھ وارثین میں اولاد موجود ہو تو آٹھواں حصہ ہوگا، تو اس کی اولاد تو نہیں ہے، صحیح. اگر شوہر کی تو اولاد ہے نا، تو اس لیے وہاں تو مانا جاتا ہے. یہ جو اس رشتہ بتا رہے ہیں یہ بہن بھائی کے حوالے سے. ٹھیک ہے، جزاک. جی جی، سوری. اگر آپ کے سوالات نہیں ہیں تو پھر میں آپ کو وہ پیپر پھر بھیج دیتا ہوں، اور اس میں تین حصے ہیں. ایک تو صرف ہاں نہیں والے جوابات ہیں، صحیح غلط، پھر ایک مختصر جواب ہے، اور پھر یعنی مسئلے ہیں عملی. تو یہ تین حوالوں سے ہیں. تو یہ آپ پھر 3 دن میں حل کریں گے. اتنا ٹائم اس لیے تاکہ آپ غور سے دیکھیں، چیک کریں، پوری جو آپ نے ایکسرسائز کی ہے 10 گھنٹے کی، اس کو اپلائی کریں اور ری چیک کریں، مگر یہ کہ آپ خود کریں بس. جی سر میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ویکینڈ پہ نہ دیں، یہ منڈے کو دے دیں آپ، بے شک پھر 3 دن دے دیں، کیونکہ ویکینڈ پہ کچھ مطلب مہمانوں کی آمد و رفت اور کچھ گھریلو مصروفیات ایسی ہو جاتی ہیں کہ وہ چھٹیوں میں فوکس کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ ورکنگ ڈیز میں جو ہے نا اس کو فوکس کرنا آسان ہوتا ہے. اسکیجول کے ساتھ ٹائمنگ چل رہی ہوتی ہے ایک نا پیٹرن پر. تو تو اگر مطلب باقی میں بہنیں راضی ہوں تو دیکھ لیں وہ بھی. اچھا، ہاں، چلیں میں ذرا اس پر، اگر یا تو مجھے بھی جواب آ جائے یا پھر میں بعد میں معلوم کر لوں گا پوزیشن سے، تو اس کو مینیج کر لیں گے. بس ظاہر ہے مجھے یہ چاہیے کہ آپ کو اس میں وقت ملے اور آپ اس کو ذرا بہت اچھی طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ، جلدی بالکل حل نہیں کریں، اسٹیپ بائی اسٹیپ اسحاق صاحب آپ اس میں خود دیکھ لیں، آپ کو جتنا وقت آپ دینا چاہتے ہیں آپ دے دیں. ہاں تو پھر مجھے آپ جو ہمارا ٹائم ہوتا ہے، یعنی کہ آج ہی فائنل کر لیں، مطلب بدھ کو مجھے فائنلی مل جائے، بدھ لاسٹ ڈیٹ ہوگی بس. صحیح انشاءاللہ سر، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ بدھ تک ٹھیک ہے. اس میں مجھے پھر اس کے بعد نہیں لوں گا میں، بس اس سے مطلب بدھ کو لازمی پہنچ جائے، اس سے پہلے ہی پہنچے تو اچھا ہے. مگر یہ کہ یہ سارا وقت اس لیے کہ تاکہ آپ پرفیکشن بالکل آرام سے، مگر بالکل اس کو کئی دفعہ چیک کر کے سولو کریں. ٹھیک ہے جی. تو پھر ہم یہاں تک روکتے ہیں، اور باقی کوئی سوال وغیرہ ہو تو اس میں بھیج دیجیے گا مجھے، گروپ میں بھی ڈالا جا سکتا ہے، تو وہ پھر اس کا میں جواب اس طرح دے دوں گا. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے جو یہ کاوش کی، یہ سب ہم نے دین کے حوالے سے کی، ہمارا کوئی ذاتی مفاد وغیرہ اس میں کوئی نہیں تھا. ہم سب اس حوالے سے آئے تھے کہ اللہ کے دین کو، اس مسئلے کے حوالے سے اللہ کے دین میں کیا، اللہ نے کیا ہمیں حکم دیا ہے، ہم اس کو حل کریں، سیکھیں، اور جب ہم سیکھ جائیں عمل بھی کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں.
تو اللہ ہم سب کی ان کاوشوں کو، آپ سب کی شرکت کو، وقت دینے کو سب کو قبول فرمائے اور ہماری زندگیوں میں آسانی فرمائے. آمین. آمین. جزاک اللہ. السلام علیکم.